آپ مجھے بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی مکہ کے بازار میں نازل ہوئی، مکہ کے بیت اللہ کے گرد حرم میں، مطاف میں، صفا مروہ میں، یا سیدہ خدیجہ کے گھر میں؟ کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کہاں ہوئی؟ ہماری انسانیت کے لیے قیامت تک جو ہدایت آنی تھی، اس کی ابتدا، اس سفر کی ابتدا، اس کی لوکیشن بہت بڑا افیکٹ اور بہت بڑا اس کا اثر ہے، اور بہت بڑی یہ اسٹریٹجی ہے اس کے اندر کہ وہ ایک سفر عالم انسان، بنی نوع آدم انسان کے لیے ایک ہدایت کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور اس کو خدا نے سلیکٹ کیا ایک لوکیشن کو، وہ لوکیشن مخلوق، وہ لوکیشن جمع غفیر، وہ اختتام جمع غفیر میں ہوا ہے، یاد رکھیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اختتام یہ جمع غفیر حجۃ الوداع کے بعد ہوا ہے، آپ دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1.25 لاکھ صحابہ کرام کھڑے ہیں، اور خم غدیر ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آج آپ تک جو ہے وہ دین مکمل کر کے پہنچا دی، آپ تصور کریں۔ تو یہاں پر ابتدا جو ہوئی ہے اس میں جمع غفیر نہیں، اس میں جو ہے وہ پبلک پلیس نہیں، اس میں رش میں نہیں کیا گیا، وہ کہاں کیا گیا؟ خلوت میں کیا گیا، غار حرا کے۔ تو علامہ اقبال اس کو کوٹ کر کے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کے لیے اس سے بڑا کوئی نور، ہدایت یا کوئی کامیابی آنی تھی جو یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ اچیومنٹ اس سے بڑی کوئی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے کلام اللہ پیش کیا اور اس کائنات میں ڈراپ کیا، اور لوکیشن یہ تھی کہ تنہائی میں آقا آپ کو آنا ہے، صحیح؟ اور پھر آپ اس کو لے کر جائیں تو سیدنا موسیٰ کے لیے بھی جب ان سے کلام ہوا ہے تو وہ بھی تو تنہائی میں طور پر ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوگوں سے کٹتے ہیں، صحیح، اور آپ کا کٹنا کیسا ہے؟ آپ یہ نہیں کہ آپ چاہتے ہیں وہ دبے ہو جائیں، وہ دور ہو جائیں، نہیں، آپ ان سے ذہنی طور پہ، اور آپ خود کو، یعنی آپ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھتے ہوئے بھی وہاں پہ کئی ایسے آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو اداروں کے اندر، کہ وہ آپ کو کہیں کہ اس پڑھائی میں تمہیں کیا ملنا ہے، تم کیا پڑھو گے، اور وہ آپ کو مختلف صحبتوں میں، مختلف آپ کو گفتگو میں مشغول کریں، آپ کا وہ جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ خراب کرتے رہیں، تو آپ وہاں بیٹھ کر بھی اکیلے رہ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے مقصد کے ساتھ ہوں اور آپ کے اندر وہ عزم ہو، تو اللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح جدا ہوتے ہیں اور اپنا مقصد اس کا تعین کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ بندہ جب پوری طرح اپنے دل کا تعلق اس سے جوڑتا ہے اور دنیا سے، جس طرح سلطان کا دنیا سے تھا، تو وہ نظر اہل اللہ جن کو وہ خدا نے نعمتیں دی ہیں نا، وہ ادھر نہیں رکھتے، وہ دل والی شے پہ رکھتے ہیں کہ دل اس کا خدا سے جڑا ہوگا تو اس کا پورا وجود خدا کی طرف، یعنی اس منزل کی طرف جس سے خدا راضی ہے اس کی طرف چلتا ہے۔ اس طرح کہ بخاری شریف میں اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا جو ہے وہ ٹکڑا ہے، اگر وہ سلامت، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب، آپ کا وہ دل ہے، اگر وہ سلامت سارا جسم سلامت، اگر وہ خراب ہو گیا، اس میں فساد آ گیا تو پورے جسم میں فساد آئے گا۔ یا آپ انٹینشنس یہاں رکھتے ہیں، نیات یہاں رکھتے ہیں، اور ان نیات سے آپ آگے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سے بڑی شے ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور اس کے لیے یہ اوائڈ کرنا جو غیر ضروری ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام میں مسلمان کے اسلام کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ جو غیر ضروری، لا یعنی اور فضول چیز ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے حسن اسلام میں سے۔ اس لیے جس طرح برائن ٹریسی جو ہیں آتھر ہیں، اور سیلف مینجمنٹ ان کی سب سے بڑی، ٹائم مینجمنٹ ان کی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو شروع کرنا ہے وہ ایگزامائن یور سیلف، پٹ پریشر آن یور سیلف، آپ نے خود پہ پریشر لگانا ہے،
اور جو آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں وہ کیسے لگے گا؟ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ خلق دوستی کردن کہ ہرگز جنگی نہ کردن، میں نے مخلوق کے ساتھ ایسی دوستی اور صلح کر دی کہ جس میں نے کبھی جنگ نہیں کی، صحیح؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی جنگ جو ہے نا وہ دوسروں سے ہی ہے، اور دوسروں میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کے اثر. یعنی میں باہر تو بہت بڑا اسپیکر ہوں، باہر میں بہت بڑا ایک اسٹوڈنٹ اور ایک بڑا جو ہے وہ اسکالر ہوں، بہت بڑی میری شان و رتبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کیا میں اپنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہے؟ اس پہ کبھی میں نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے اس اپنی ذات کو جو مجھے خراب کر رہی ہے اس کو میں نے اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ چوہا میری ساری گندم کھا رہا ہے، جس طرح حضرت بیان کر رہے تھے مولانا روم کا. تو اس چوہے سے مراد کیا تھی؟ مولانا روم فرماتے ہیں وہ چوہا آپ کا نفس ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اعمال گندم 40 سال تک جو اعمال ہے، مثلا میں آپ کو اس کو ایک حدیث کی طرف ہم لے کے آتے ہیں، اس حکایت سے ہم سمجھتے ہیں کہ کہتے کارخانہ ہے، میں نے پورا سال محنت کی، محنت کے بعد فصل کی کٹائی کر کے میں نے جب گندم جمع کیا، اب میں اس کو بیچ کر اس کا منافع کھاتا، میں گیا تو آدھی ختم. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موش جو ہے نا، یہ مکر موش ہے، چوہے کا یہ سارا مکر ہے، یہ اس کی فریب ہے کہ وہ مجھ سے میرا ساری محنت کا کمائے جو نا وہ لوٹ کر جا رہا ہے. تو کہا کہ اس سے مراد آپ کا نفس جو ہے، مثلا آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ختم، صحیح، چاہے چندن کی ہو، آپ جو ہے وہ آم کی لکڑی لے کے آئے، بید مشک کی لے کر آئے، اود کی لکڑی لے کر، جو لکڑی لے کر آئے، دیکھیں جتنی قیمتی لے کر آئے، لیکن اس کو آگ ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسی طرح حسد آپ کے اعمال کو کھا جاتا ہے. میں نے نماز پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے صدقہ کیا، میں نے نیکیاں کی، میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا اعمال صالحہ کیے، لیکن میں نے ایک مسلمان سے حسد کیا، تو وہ اس نفس کی اس جو ہے وہ اس گندی خصلت و عادت نے میرے ان تمام اعمال کو جلا دیا جیسے آگ لکڑی کو جلا دیا. اس طرح یہ نقصان ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب اپنے اوپر، تو پہلا دیکھیں ہم نے نوٹ کیا کہ آپ نے پہلے تو جو آپ کے مخالفین ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سورہ کوثر پڑھتے نا تو اس میں وہ اس کا تھا بیان، لیکن وہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے جو آپ کو بیچ میں بیریئرس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، ہڈلرس ہیں آپ کے، وہ شخصیات ہو سکتی ہیں، آپ کی ہیبٹس ہو سکتی ہیں، صحیح، آپ کا ماحول ہو سکتا ہے، صحیح، جس پر کام ہو سکتا ہے، سب چیزوں پہ کام ہو سکتا ہے، ٹھیک. تو ان کو آپ نے پہلے ان کی اسیسمنٹ کر لینی ہے، ٹھیک، یہ اسٹریٹجی ترتیب ہے. میں نے مختصر ایک چیز کوڈ کی کیونکہ پوری بک تو آپ یہاں پہ کوڈ اور پوری ایک آیت اگر ہم سمجھیں اور اس کے اقوال کو تو وہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس کی میں اس کو ابھی چین کے ساتھ میں کمبائن کر کے عرض کو ختم کرتا ہوں کہ پہلی چیز قل اللہ ثم ذرہم سے شروع کیا. تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جو مخالف تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹریٹجی بھی